الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ دین اسلام کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، عقیدہ اور عمل۔ دو چیزیں ملتی ہیں اسلام دین بننے میں، عقیدہ اور عمل۔ عمل کی بات کریں تو مسلمانوں کے بھی اچھے ہیں، غیر مسلموں کے بھی کافی اچھے عمل ہیں۔ ہماری مصیبتوں میں جو مدد کرتے ہیں، زلزلے میں، سیلاب میں، وباؤں میں، خیراتی ہسپتال بنا رکھے ہیں، مصیبتوں میں مدد کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے بھی اچھے ہیں۔ لیکن ان عملوں کی بنیاد ایمان پر ہوتی ہے۔ اگر ایمان صحیح ہے، ساتھ ہے، تو عمل ذرہ برابر بھی ہے تو وہ قیامت کے دن اس کا بھی وزن ہوگا، اور اگر ایمان اور عقیدہ نہیں ہے تو عمل پہاڑ کے برابر بھی نیکی ہوگی تو قیامت کے دن اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ اصل بنیاد ایمان اور عقیدہ ہے، عمل بعد میں آتا ہے۔ ایمان اور عقیدے میں اگر دیکھیں تو پورے دین کی بنیاد ایک ہی ایمان پر ہے، اور وہ ہے ایمان باللہ۔ باقی ساری اس کی شاخیں ہیں۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتے ہیں، فرشتوں پر ایمان، اللہ نے کتابیں نازل کی، کتابوں پر ایمان، اللہ نے نبیوں کو مقرر کیا، نبیوں پر ایمان، اللہ نے مرنے کے بعد زندگی رکھی، بعث بعد الموت پر ایمان، اللہ نے آخرت رکھی، آخرت پر ایمان، اللہ تقدیر کا مالک ہے، تقدیر پر ایمان۔ تو یہ سارے اللہ کے ایمان پر اس کی شاخیں ہیں۔ لیکن قرآن میں دو ایمانوں کا کافی تذکرہ کثرت سے ملتا ہے، ایمان باللہ اللہ پر ایمان، اور ایمان بالآخرت آخرت پر ایمان۔ اللہ پر ایمان صحیح بنتا ہی تب ہے جب بندے کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ مجھے آخرت میں اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جب تک یہ احساس دل میں، دماغ میں نہیں آتا کہ مجھے مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے، اور اس زندگی میں پھر مجھے ایک ہستی کے سامنے پیش ہونا ہے اور اس زندگی کا حساب دینا ہے، اور غالباً طالب علم کی بات کر رہا ہوں، غالباً قرآن میں سب سے زیادہ جس واقعے کو مختلف انداز میں اللہ نے بیان کیا ہے وہ قیامت کے دن کا واقعہ ہے۔ مختلف اسلوب بدل بدل کر کس لیے
کہ یہ ہمارے ذہن میں بات بیٹھ جائے کہ یہ دن بھلانے والا نہیں ہے، یہ دن بھولنے والا نہیں ہے۔ اس زندگی کی خوشیوں میں، خوشحالیوں میں، گہما گہمیوں میں، آسائشوں میں، نعمتوں میں مت بھولو کہ وہ دن بھی آنا ہے جو ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اسی کا کچھ منظر آج آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورہ زلزال کی تلاوت میں نے کی آپ کے سامنے، اس میں اس قیامت کے دن کا کچھ منظر بیان کیا گیا ہے۔ میرا ارادہ تو تھا شروع میں کہ صرف ایک آیت ہی پڑھوں گا، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، بس یہی ایک ہی آیت پڑھوں گا اور اس سے بات شروع کروں گا، لیکن میں نے کہا سعادت پوری سورت کی حاصل کر لیں۔ میری نظر میں، میری طالب علم کی نظر میں اس پوری سورت کا جو مرکز ہے وہ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا ہائے یہ زمین کو کیا ہوگا، میری ہر بات بتاتی جا رہی ہے، میری ہر حرکت پر کیا ہو گیا اس زمین کو۔ تو وہ جو پریشانی کا، بے بسی کا، بے کسی کا اظہار کرے گا، میں آج اس کو موضوع رکھنا چاہتا ہوں کہ انسان کی اس دن کیفیت کیا ہوگی، تاثرات کیا ہوگی۔ اللہ کہتا ہے وہ دن کیسا ہوگا جس دن کو ہم بھولے بیٹھے ہیں۔ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، یاد کرو، اذا عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے یاد کرو وہ منظر۔ قیامت ہوئی نہیں ابھی، لیکن پڑھ کر حکم ہے کہ چشم تصور میں گم جاؤ کہ وہ ایک منظر برپا ہے اور اس میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ آج تو ہمیں زمین پر محلات نظر آتے ہیں، قلعے نظر آتے ہیں، پہاڑ نظر آتے ہیں، لیکن وہ دن ہوگا، جب وہ دن آئے گا تو پہاڑ کیا ہوں گے، قلعے کیا ہوں گے، بلڈنگیں کیا ہوں گی، کیا منظر ہوگا۔ جب اتنے مضبوط پہاڑ کھو دیں گے اپنا وزن، اپنی حیثیت کھو دیں گے، اپنا وجود کھو دیں گے، تو یہ معمولی سا انسان جو بدبودار قطرے کی پیداوار ہے، اس کی کیا حیثیت، اس کی کیا حقیقت ہے، یہ کیسے نہیں سامنے پیش ہوگا، یہ کیسے اکرے گا، یہ کیوں نہیں حساب دے گا۔ وہ اتنی قدرت والا بتا رہا ہے سورج بے نور ہو جائے گا۔ سورج کے بارے میں ہمیں جاننا ہی نہیں کہ سورج کی کتنا حجم ہے، کتنی طاقت ہے، کتنی اس کی گرمی ہے، بے نور ہو جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا۔ اسی لیے تو قیامت کے دن کا اندھیرا ہوگا، اور ہر شخص اپنے ایمان اور صالح عمل کی روشنی میں چل رہا ہوگا۔ جتنا ایمان اور عمل صالح صحیح ہوگا، اتنی اس کی سامنے بھی اور دائیں دائیں بھی روشنی چل رہی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ۔ وہ کبھی ہم تصور کریں کہ اندھیرے کا دن ہوگا اور چھوٹا نہیں 50,000 سال کا ہوگا، اور ٹارچ ابھی لے کے جانی، ابھی بنا لینی ہے اپنی ٹارچ، ہیڈ لائٹ بنا لینی ہے جو اس دن تمہیں روشنی میسر کرے گی، اور اس ٹارچ اور روشنی کا نام ہے ایمان اور عمل صالح۔ تو فرمایا اذا زلزلت الارض، جب زمین کو جھنجھوڑا جائے گا۔ زلزلہ، آج تو زلزلہ آتا ہے تو باغ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے لاڈ پیار والے بچے اندر چھوڑ کر خود گلی میں بھاگ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس دن کا منظر کیا ہوگا؟ دودھ پلا رہی ہوں گی عورتیں اپنے بچوں کو، اور دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گی۔ اور فرمایا، اللہ فرماتا ہے تم دیکھو گے کہ لوگ جیسے نشے میں ہیں، نشے میں نہیں ہوگے، اللہ کا عذاب بھی ایسا ہوگا کہ ان کی مت ماری جائے گی۔ اس تصور کو بلائے بیٹھے ہیں۔ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو ہلایا جائے گا، زلزالہ دوسری بار آیا، خوب ہلایا جائے گا، جھنجھوڑا جائے گا، بھونچال قائم ہو جائے گا۔ واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین اپنا بوجھ باہر پھینک دے گی۔ بوجھ کیا ہے؟ زمین کے اوپر بوجھ، اور کچھ عرصے بعد زمین کے پیٹ میں بوجھ۔
وہ اخرجت الارض اسقالہا، زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے گی، مردے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ وقال الانسان ما لہا، انسان دیکھے گا کہے گا یہ کیا ہو گیا، میرے تو ذہن میں ہی نہیں تھا، میں تو کہتا تھا قیامت ہونی نہیں، میں نے تو اس کی تیاری نہیں کی تھی، زندگی کے بعد، مرنے کے بعد موت، زندگی کا تو مجھے تصور ہی نہیں تھا۔ وقال الانسان، انسان کہے گا کیا ہو گیا اسے، ما لہا، یہ زمین کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیا سب کچھ نکالتی جا رہی ہے اپنے پیٹ سے۔ اور یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن اپنی ساری خبریں زمین بیان کر دے گی۔ آج تو ہم ڈرتے ہیں نا کسی چینل پر ہماری خبر نہ چلی جائے، ڈرتے نہیں ڈرتے؟ اپنے وسائل لگا کر، رشوت دے کر، مال لگا کر منہ بند کرنے کی کوشش کی جاتی، ہماری خبر نہ چلانا۔ وہ جو کائنات کا سب سے بڑا چینل اس دن چلے گا، یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی۔ اے بندے، تو نے فلاں دن فلاں وقت یہ کام کیا تھا، اور ویڈیو کلپ حاضر ہے، ویڈیو کلپ حاضر ہے، بندہ کیا کرے گا؟ وقال الانسان ما لہا، انسان کیا ہائے یار اس کو کیا ہو گیا زمین کو، میری کوئی بات تو رہنے دے یار، نہ بھی بتا۔ یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، یہ زمین اس لیے کرے گی کہ اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ بول۔ وہ جو تو ان کی ریکارڈ کرتی رہی ہے، دیکھو نا کتنا عدل کا نظام، اللہ تعالیٰ کا نظام عدل اور نظام انصاف کتنا مضبوط ہے کہ وہ خالق مالک علیم بذات الصدور جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور آپ کیا کر رہے ہیں، بلکہ اس کا علم تو اتنا ہے میرے اور آپ کے کرنے سے پہلے جانتا ہے کہ ہم کیا کریں گے، اتنی قدرت والا، اتنے علم والا، اس کے باوجود لکھنے والے بٹھا دیے کہ حساب بھی رکھو، ریکارڈ بھی ہونا چاہیے، یہ ریکارڈ ہونا چاہیے۔ یہ ممبروں میں رب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم بیت المال کو جب تقسیم مال کرتے، بیت المال میں روایت میں لکھا ہوا ہے، تو بیت المال کا مال تقسیم کرتے کرتے جب خالی ہو جاتا تو 2 رکعت نفل پڑھتے بیت المال میں کھڑے ہو کر، اور پھر بیت المال کی کمرے کی دیواروں کو ایسے کھٹکھٹاتے کہتے کہ اے بیت المال، تجھے حق کے ساتھ بھرا کا اور حق کے ساتھ ہی خالی کیا ہے، تجھے حق گواہ ہو جا، کیونکہ گواہی دے گا نا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس کی آواز جہاں تک جاتی ہے، کائنات کی ہر چیز قیامت کے دن گواہی دے گی یہ اللہ کا نام پکارنے والا ہے۔ اور پھر جب اقامت ہوتی تو اس کی آواز جہاں تک جاتی ہے، ہر چیز جو سنتی ہے قیامت کے دن وہ گواہی دے گی۔ تو فرمایا، حضرت علی فرماتے تھے کہ اے بیت المال، تجھے حق کے ساتھ بھرا تھا اور حق کے ساتھ ہی خالی کیا ہے، گواہ ہو جا۔ زمین کی ہر چیز گواہ ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ ممبر و محراب ہر چیز گواہ ہے، آپ کی سماعت، آنکھیں آپ کی گواہ ہیں، آپ کے کان گواہ ہیں، ہر چیز، یہ در و دیوار گواہ ہیں، اور یہ زمین جو ہے جو میرا اور آپ کا ریکارڈ مرتب کرتی جا رہی ہے یہ بھی گواہ ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کرے گی، ہر ایک کی ویڈیو آڈیو چلے گی، ہر ایک کا ریکارڈ پیش کر دے گی، اور انسان کہے گا وقال الانسان ما لہا، ہے اس زمین کو کیا ہو گیا، کوئی بات بھی تو میری نہیں چھوڑ رہی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ رب نے اس کو حکم دیا ہے ایسا کرنے کا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، میں کہتا ہوں
گھر میں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ کھول کر پڑھو، ترجمے کے ساتھ، اور ایک ایک آیت پر رکا کرو، سیکھنے کی کوشش کرو، سمجھنے کی کوشش کرو کیا کہا جا رہا ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ قبروں سے نکل کر ایک ایک دربار میں حاضر ہوگا، اکیلا اکیلا۔ کس لیے؟ لِيَرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ان کو دکھایا جائے یہ ہے تیرا نامہ اعمال، یہ ہے تیری کتاب زندگی، یہ ہے وہ کتاب جو تو نے خود لکھی تھی، جس کا تو خود رائٹر تھا۔ اس کتاب کا ہر کام اور ہر فعل، قول، بات تیری ہے۔ ہمارے تو لکھنے والے لکھتے جا رہے تھے، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو پھر اس دن جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا، یعنی اس کا بھی وزن ہوگا، اس کا بھی اجر ملے گا، اس کا بھی معاوضہ ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جنت میں سیر کی اور نیکیوں دیکھی کہ حقیر نیکیوں میں، چھوٹی نیکیوں میں، مسجد میں تھوک پر مٹی ڈال دینا، بلغم پر، آپ تو پکی مسجدیں ہیں نا، فرش ہیں، کچی مٹی ہوتی تھی، تو اس پر اگر کسی نے تھوکا ہے تو اس پر پاؤں سے مٹی ڈال دینا، یہ بھی نیکی میں نے جنت میں دیکھی۔ ادھر تھوک کسی پر مٹی کیا ڈالنی ہے، ان کے کردار اچھال اچھال کے پامال کیا جاتا ہے۔ قرآن و سنت یہی سکھاتا ہے کہ دوسروں پر پردہ ڈالنا ہے، ان کی غلطیوں پر پردہ ڈالنا ہے، ان کی غلطیوں کو چھپانا ہے، کیونکہ یہ اس کی سنت ہے، اس کا طریقہ ہے کہ وہ پردہ ڈالتا ہے تو ہمیں بھی کہتا ہے تم بھی پردہ ڈالو۔ اس کی تعلیمات ہی یہی ہیں، اور اس نے اپنے نبی کو جو تربیت دی اس کی بھی تعلیمات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی ہے، من ساتر مسلمن ساتر اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی مسلمان کا ستر رکھا اللہ دنیا میں بھی اس کا ستر پردہ رکھے گا، اس کی خامیوں، کمزوریوں اور گناہوں کو ڈھانپ دے گا، اور قیامت کے دن بھی رکھے گا پردہ۔ حدیث میں آتا ہے اللہ قیامت کے دن ایک بندے کو اپنی آغوش میں لے لے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے فلاں گناہ کیا، وہ کہے گا کیا، فلاں کیا کہے گا کیا، فلاں کیا کہے گا کیا، اور آپ بندہ حدیث میں آتا ہے دل ہی دل میں سوچ رہا ہوں مارا گیا، مانتا بھی جا رہا ہوں آج، پھر بچوں گا کیسے؟ آخر میں اللہ فرمائیں گے دنیا میں میں نے پردہ رکھا تھا نا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا۔ یہ ہے رب کا طریقہ، یہ ہے میری رب کی شان، تخلقوا باخلاق اللہ، جیسے رب کی صفات ہے ویسی اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کرو، رب جیسا اس کی صفات کو اپناتے جاؤ گے تو اس کے قریب قریب ہوتے جاؤ گے۔ آپ ہمیشہ اس بندے کو اپنے قریب کرتے ہیں جو آپ کا مزاج آشنا ہوتا ہے، جس کا آپ سے مزاج ملتا ہے۔ شکاری شکاریوں کے دوست ہوتے ہیں، کھلاڑی کھلاڑیوں کے دوست ہوتے ہیں، سیاستدان سیاستدانوں کے دوست ہوتے ہیں، بزنس مین بزنس مینوں کے دوست ہوتے ہیں، مولوی مولویوں کے دوست ہوتے ہیں۔ تو جیسا مزاج ہے ویسا ہی منافق منافقوں کے دوست ہوتے ہیں، جیسا مزاج ہے ویسا ہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو قرآن میں بیان کر دیا، فرمایا ان صفات کو، ان شانوں کو جتنا اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کرو گے، جتنا اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھاتے جاؤ گے، اللہ کے قریب ہوتے جاؤ گے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ بھی دیکھ لے گا، اس کا بھی اجر اور معاوضہ ملے گا، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہے وہ بھی ایسے نہیں چلی جائے گی۔ کسی کو حقارت سے دیکھنا، کسی کو تانا مار دینا، کسی کی عیب جوئی کر دینا، کسی کے بارے میں اشارہ کر دینا، وہ تو آنکھوں کی پتلیوں کی حرکت کو بھی جانتا ہے، اس کا بھی حساب رکھنے والے رکھ رہے ہیں، ایسے نہیں چلی جائے گی کوئی چیز۔ تو جس نے ذرہ برابر بدی کی وہ بھی دیکھ لے گا، دیکھے گا کیا؟ اس کی سزا آئے گی، سامنے آئے گی۔ اب اسی کیفیت کو
کسی اور جگہ دیکھتے ہیں سورہ عبسہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، لوگوں وہ منظر یاد کرو جب وہ زلزلے کی چنگھاڑ پڑے گی، قیامت کا زلزلہ. فَإِذَا، یہ ایک ہے کہ وہ وقت منظر ذہن میں منظر لاؤ، وہ وقت لاؤ، وہ کیفیت لاؤ کہ کیسا منظر ہوگا. قیامت ابھی آئی نہیں. فَجَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، اس دن بندہ بھاگے گا، جان چھڑائے گا، کس سے؟ من اخیہ، اپنے بھائی سے. اب مقدس ترین، پیارے ترین ان رشتوں کا ذکر آ رہا ہے جن کے لیے بندہ مرنے مارنے پر تل جاتا ہے. ان کا ذکر آ رہا ہے کہ ان رشتوں کا پھر کیا حال ہوگا. اچھے اعمال ہوں گے تو سارے رشتے قائم رہیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ، بندہ بھاگے گا، جان چھڑائے گا، چھپے گا اپنے بھائی سے. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے چھپے گا، جان چھڑائے گا، بھاگے گا، پیچھا چھڑائے گا اپنے باپ سے. وَصَحْبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے جان چھڑائے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. آدم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا إِلَىٰ غَيْرِي، مجھے اپنی فکر پڑی، آج میرا کیا ہوگا، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، میرے بس میں نہیں ہے. نوح علیہ السلام کہیں گے اذهبوا إِلَىٰ غَيْرِي، میرے اپنی فکر ہے، میں نے اپنے بیٹے کے لیے سفارش کی تھی، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، پتہ نہیں میرا کیا معاملہ بنے گا. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا إِلَىٰ غَيْرِي. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا إِلَىٰ غَيْرِي. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا إِلَىٰ غَيْرِي. جب انبیاء کا بیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ اس دن وہ بھی کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، یار ہمیں اپنی پریشانی، اپنی فکر پڑی ہے. تو کیوں نہیں اس کو سمجھ آتی، کیوں نہیں اس کو سبق اور نصیحت آتی کہ یہ اپنے آپ کو کیا سمجھے بیٹھا ہے. اذهبوا إِلَىٰ غَيْرِي، فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر ایک کو اپنی اپنی فکر پڑی ہوگی. سورہ معارج میں فرمایا وَلَا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ، یاد کرو وہ دن جس دن آسمان تل چھٹ کی طرح ہو جائے گا، کٹا پٹا، بوسیدہ پھٹا ہوا، پرانا، دروازے بن جائیں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ یہ جو آج کہتے ہیں اتنے مضبوط پہاڑ، اتنی طاقت والے، اتنی قوت والے، اتنی مضبوطی والے، اتنے پختہ. وَيَوْمَ وَتَكُونُ السَّمَاءُ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ دنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے. جیسے آپ نے وہ پینجے میں روئی کو دیکھا ہوگا کیسے اڑ رہی ہوتی ہے. تو آج کیا سوچ سکتے ہیں کہ پہاڑ اڑیں گے اوپر، اتنے وزنی؟ تو اللہ کہتا ہے اڑیں گے. رب کائنات کہہ رہا ہے کہ اس کی قدرت اتنی ہوگی، تم اپنا تصور کرو جب پہاڑ اس کی قدرت سے پروازیں کر رہے ہوں گے تو تمہارا کیا حال ہوگا. ذرا اس کیفیت کو ذہن میں رکھو. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اس دن کوئی دوست کسی دوست کا حال تک نہیں پوچھے گا. يُبَصَّرُونَهُمْ، حالانکہ آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوں گے دوسروں کی درگت بنتی ہوئی، دوسروں کی پریشانی مصیبت میں، کوئی کسی کا حال نہیں پوچھے گا. جگری یار کا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، بلکہ جو مجرم ہیں، جو اس دن پھنسے ہوئے ہیں اپنے نامہ اعمال میں، اپنے کیے اور اپنے کرتوتوں میں جو جکڑے ہوئے ہیں، اس دن ان کی خواہش کیا ہوگی. یود المجرم، مجرموں کی اس دن تمنائیں ہوں گی، خواہشیں ہوں گی. لو یفتدی بعذاب یومئذ ببنی، ہے کاش آج میں اپنی جگہ اپنے بیٹے کو دے دوں، خود بچ جاؤں. اولاد کے لیے خود گولی جھیلنے والے دنیا میں قیامت کے دن جب مصیبت، اصل مصیبت، ہم تو دنیا کی مصیبتوں کو مصیبتیں کہتے جو ہے ہی نہیں ہیں، جب وہ مصیبت آئے گی تو جو اولاد پر قربان ہونے والے ہیں وہ کہیں گے کاش ہمیں چھوڑ دیا جائے، میری اولاد کو پکڑ لیا جائے. لو یفتدی بعذاب یومئذ ببنی ہے، کاش فدیہ دے دے اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے کو. وصاحبتہ واخیہ، کاش فدیہ میں دے دے اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو. وفصیلتہ التی تؤوی،
اور اپنے پورے خاندان، جس خاندان کے بل بوتے پر اس کی سرداریاں تھیں، تمنا کرے گا، خواہش کرے گا کاش مجھے چھوڑ دیا جائے، میرے پورے خاندان کو پکڑ لیا جائے، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، اور خواہش کرے گا کاش زمین کے سارے لوگوں کو پکڑ کر اللہ پھینک دے جہنم میں، بس مجھے چھوڑ دے۔ یہ ہیں وہ منظر جو اللہ نے بیان فرمائے ہیں قرآن میں۔ کس لیے؟ کتاب کا سائز بڑا بنانے کے لیے۔ کوئی عالمی مقابلے میں اللہ کی کتاب نے جانا تھا، کوئی انعام لینے کے لیے؟ جو اللہ نے شاہکار انسان بنایا تھا اس کی کیٹالاگ بھیجی، مینول بھیجا کہ اس خوبصورت انسان کو بنایا ہے اور اس نے آپریٹ ایسے کرنا، کتاب بنا کر بھیج دی۔ اور وہ انسان جس کی مینول کتاب قرآن کی صورت میں آ چکی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہ کہتا مجھے پتہ ہی نہیں اس میں لکھا ہوا کیا ہے۔ یہ حال ہے۔ وہ جو جنت الفردوس سے نیچے دعا نہیں مانگتا، اللہ سے مانگتا ہے تو جنت الفردوس مانگتا ہے، صحت مانگتا ہے، خوشحالی مانگتا ہے، اولاد مانگتا ہے، نعمتیں مانگتا ہے، جائیدادیں مانگتا ہے، زراعت کی خوشحالی مانگتا ہے، مال کی خوشحالی مانگتا ہے، اپنے لیے اپنی اولادوں کے لیے خوشحالی مانگتا ہے، دنیا کی کامیابی حتیٰ کہ حکومتوں کی سربراہیاں مانگتا ہے، اور غیر اللہ سے ڈنڈے کھاتے پھرتا ہے مجھے صدارت مل جائے، مجھے وزارت مل جائے۔ وہ جو خواہشیں ختم ہی نہیں ہوتی، اس دن کہے گا کاش ان سب کو جھونک دے مولا، مجھے چھوڑ دے بس۔ اور فرمایا سورہ الحاقم فرمایا وَحُمِّلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، زمین اور پہاڑوں کو اللہ پکڑے گا اور ان کو جھنجھوڑ کے ریزہ ریزہ کر دے گا۔ کوئی پہاڑ زمین پر نظر نہیں آئے گا، کوئی بلڈنگ نظر نہیں آئے گی، کوئی مینار نظر نہیں آئے گا، سارے برابر ہو جائیں گے اور ایک کھلا میدان ہوگا جہاں پہ سارے ابن آدم جمع ہوں گے۔ یہی زمین بدل دی جائے گی، اس میں تبدیلی کی جائے گی، اس کے سارے کوئی موڑ نہیں ہوگا، کوئی ٹیلا نہیں ہوگا، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، پلین لیزر سسٹم سے پلین میدان بنا دیا جائے گا اور اس میں سارے جمع ہوں گے، پہلے آدم سے آخری آدم تک، پہلے جن سے آخری جن تک۔ کس لیے جمع ہوں گے؟ کیا ہار پہنائے جا رہے ہیں؟ کس لیے جمع ہوں گے؟ اس لیے کہ جو رب کائنات نے زندگی دی تھی، جو رب کائنات نے نعمتیں دی تھی، ان کا حساب لینا ہے۔ بدبودار قطرے سے خوبصورت انسان بنا دیا تھا، اتنا خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنے کی، بیان کی صلاحیت بخشی۔ کون سا جاندار ہے جو ایسے تقریریں کرتا ہے جیسے انسان کرتا ہے؟ یہ بیان سکھایا اللہ نے، اور بیان کرتے ہوئے بھی اس کا نام نہیں لیتا، کہتا ہے یہ میری فصاحت ہے، یہ میری بلاغت ہے، یہ میری دلیلیں ہیں، یہ میرا فن ہے، یہ میرا علم ہے، یہ میری ڈگریاں ہیں، حالانکہ میرا کچھ بھی نہیں، سب اللہ کی عطا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس دن کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی، قرآن۔ اس قرآن کو اللہ نے حکم دیا کہ سمجھ کر پڑھو، اس کو سیکھو، اس پر عمل کیسے کرنا ہے۔ اسی سلسلے میں مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کر سیکھنے کی کوشش کے سلسلے میں، جیسا کہ ہر جمعے کو مغرب کی نماز کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ کوشش کیجئے گا اللہ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔